اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے رکوع نمبر سیقول کا 44، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 64 سماعت کو۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ شان نزول، تلبیہ و تحلیل و تکبیر و ثنا دعا کے ساتھ یا نماز مغرب و عشاء کے ساتھ۔ مشعر حرام جبل قزح ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے، مسئلہ وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ موقف ہے، اس میں وقوف واجب ہے، بے عذر ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ طریقے ذکر و عبادت کچھ نہ جانتے تھے۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جو لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں۔ وہ اپنا الگ سے کرتے تھے جو قریش کے لوگ، اور ایک ساتھ پلٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے۔ طریقے حج کا مختصر بیان یہ ہے کہ حاجی 8 ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہو، وہاں عرفہ یعنی
9 ذی الحجہ کی فجر تک ٹھہرے، اسی روز منا سے عرفات آئے، بعد جوال امام 2 خطبے پڑھے۔ یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھے۔ ان دونوں نماز کے لیے اذان ایک ہو، ظہر کی اور عصر کی ملا کے ایک ہی اذان ہو، اور اس دونوں کو ایک ساتھ پڑھے۔ اور تکبیریں 2، تکبیر جو کہتے ہیں وہ 2 ہوگی، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ظہر کی جو سنت ہے وہی پڑھی جائے۔ اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہو، اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ اگر وہاں پر کوئی بد مذہب ہے امام، کوئی بد مذہب امام ہے تو اپنی نمازوں کو الگ الگ کر کے وہیں اسی ٹائم پڑھی جائے۔ اور عرفات میں غروب تک ٹھہرے، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹے اور جبل قزح کے قریب اترے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھیں، مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع کر کے ایک ساتھ میں پڑھیں۔ اور فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھے، فجر کا ٹائم ایک دم مطلب اندھیرا رہے، تبھی ایک دم وہی شروعات رہے دن کی، اس سے پہلے پڑھ لے۔ اور وادی محشر کے سوا تمام مزدلفہ، بطن ارنا کے سوا تمام عرفات موقف ہیں۔ جب صبح خوب روشن ہو تو روز نہر یعنی 10 ذی الحجہ کو مینا کی طرف آئے اور بطن وادی سے زمرہ عقبہ کی 7 مرتبہ رمی کرے، پھر اگر چاہے قربانی کرے، پھر یا بال منڈوائے یا کترائے، یا بال چلائے یا بال کو کٹائے، پھر ایام نہر میں سے کسی دن طواف زیارت کرے، پھر مینا آ کر 3 روز اقامت کرے، اور 11ویں کے زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔ اس جمرہ سے شروع کرے جو مسجد کے قریب ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جمرہ عقبہ ہر ایک کی 7 مرتبہ، پھر اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے۔ تفصیل کچھ فقہ میں مذکور ہے، تفصیل کی جو ایک دم تفصیلی چاہیے وہ فقہ کی کتاب میں ہے، یہ سب پورا پہ۔ زمانے جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے، کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے، بڑائی بیان کرتے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، بجائے اس کے کہ ذوق شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ مسئلہ اس آیت سے ذکر و جہر و ذکر جماعت ثابت ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکوع نمبر 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کو اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔